اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری چینل کی جانب سے میں ندیم ریاض حاضر ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری ویڈیو سیریل چل رہی ہے۔ اس ویڈیو سیریل کے حوالے سے آج ہم آپ کو سن 7 ہجری اور سن 8 ہجری کے واقعات بیان کریں گے۔ 7 ہجری کے کچھ واقعات ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر دیے تھے، جو کچھ رہ گئے تھے وہ آج انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور 8ویں ہجری انشاءاللہ تعالی مکمل آج واقعات بیان کر دی جائیں گے۔ یہ ہمارا جو چینل ہے اسلامک ہسٹری، یہ اسلامی واقعات کے متعلق ہے۔ ابھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ سیریل پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویڈیو بنی ہوئی ہیں، اس میں دیکھیے گا۔ اور آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جو اسلامک ہسٹری ہے حکمران تقریباً 1000 سال 1500 سال کی، یہ پوری انشاءاللہ بیان کریں گے کہ حکمران سے لے کر۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ آپ کو فوری طور پر یہ ویڈیو جب ہم لوڈ کریں تو آپ کو مل جایا کرے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سن 7 ہجری کے اور 8 ہجری کے واقعات۔ ان واقعات میں جو آج ہم آپ کا جن واقعات کا آج ہم ذکر کریں گے، ان واقعات میں غزوہ خیبر، غزوہ وادی القرہ، غزوہ موتا، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ اوتاس اور محاصرہ طائف شامل ہیں۔ تو ہم آپ اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو، جو غزوہ خیبر۔ خیبر کے یہود اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ احزاب میں اگرچہ ان کو کامیابی نہ ہوئی، مگر وہ اسلام کو مٹانے کے لیے برابر سازش کر رہے تھے۔ غطفان ان کی مدد کرنے پر راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1600 افراد کے ساتھ نکلے، جن میں 200 سوار اور باقی سب پیدل تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلوال نے اہل خیبر سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے لڑنے آ رہے ہیں، مگر تم ان سے ڈرنا نہیں۔ لشکر اسلام نے صحبہ میں پہنچ کر، جو خیبر سے 12 میل دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر پڑھ کر کھانا طلب فرمایا تو صرف ستو پیش کیے گئے، جو پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے گھول دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے وہی کھائے، پھر صحبہ سے روانہ ہو کر خیبر کے قریب غطفان اور یہود کے درمیان وادی رجی میں اترے، تاکہ غطفان یہود کی مدد کو نہ جا سکیں۔ یہ مقام اسلامی کیمپ مقرر ہوا۔ رات یہیں گزری، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر رات کو حملہ نہیں کرتے تھے۔ صبح کو نماز فجر پڑھ کر آگے بڑھے اور شہر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھی، اور پھر شہر میں داخل ہوئے اور تمام قلعے یکے بعد دیگر فتح ہو گئے۔ سب سے پہلے قلعہ نعم فتح ہوا۔ حضرت محمود بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اویسی گرمی کی شدت میں لڑتے لڑتے ایک دیوار کے سائے میں تھک کر بیٹھ گئے، تو کنانہ بن ربی بن ابی الحقیق نے مرہب کے ساتھ اوپر سے چکی کا پارٹ آپ کے سر پر گرا دیا اور آپ نے شہادت پائی۔ نام کے بعد قاموس فتح ہوا۔ یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ عرب کا مشہور پہلوان مرہب اسی قلعے کا رئیس تھا، اور ابن ابی الحقیق کا خاندان اسی قلعے میں رہتا تھا۔ جب یہ قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل علم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا۔ صبح کو ارشاد ہوا کہ علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا گیا کہ ان کو آشوب چشم ہے۔ ان کو بلایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا کی کہ فوری آرام آ گیا، اور علم ان کو عطا ہوا۔ دشمن کی طرف سے پہلے مرہب کا بھائی حارث آیا، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ پھر خود مرہب آیا، مگر وہ اس کا بھی کام تمام حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کر دیا۔ پھر یاسر آیا، اس کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اسی طرح یہ مضبوط قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ رئیس خیبر تھا اور شوہر قبیلہ نذیر کا رئیس تھا۔
ان دونوں کا کام تمام ہو چکا تھا اور آپ کنیز بن کر آئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لے کر امہات المومنین کا رتبہ عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر حسن سلوک کیا ہو سکتا تھا۔ ان مارکوں میں 93 یہودی کام آئے اور 15 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ خیبر کی زمین پر قبضہ ہو گیا، مگر یہود کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیداوار کے آدھے حصے پر رضامندی ظاہر کر کے زمین یہودی کے پاس رہنے دی۔ جب غلہ کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ نے غلے کے دو مساوی حصے کر کے یہود سے کہا جو حصہ چاہو لے لو۔ اس پر وہ حیران ہو کر وہ کہنے لگے زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ غزوہ وادی القرہ، جنگ خیبر سے فارغ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی القرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس میں دیہات کا لگاتار سلسلہ چلا گیا۔ یہاں پہنچ کر یہود کو دعوت اسلام دی، انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ لڑنے لگے، مگر پھر جلدی ہار گئے اور یہاں بھی زمین اور باغات نصف پیداوار میں انہی کے قبضے میں رہنے دیا گیا۔ تیمہ کے یہودی بھی اسی طرح نصف پر راضی ہو گئے اور زمین انہی کے قبضے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپس انہی کے قبضے میں رہنے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی پر اہل فدق کو بھی حضرت مجتبی بن مسعود کے ذریعے دعوت اسلام دی۔ ان کا رئیس یشو بن نون تھا، مگر انہوں نے بھی نصف زمین کی پیداوار پر صلاح کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو زہر دینے کا واقعہ۔ ایک دن زینب نے جو سلام بن مشکم کی زوجہ اور مرد کی باوج تھی، یہ قلعہ قموس کا رئیس تھا جس کو آپ نے خیبر میں فتح کیا تھا، ایک بکری کا گوشت بھون کر اس میں زہر ملا دیا اور بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بازو لے لیا اور تناول فرمانے لگے۔ باقی چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تناول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے ہی فرمایا کہ یہ گوشت نہ کھاؤ اور اس یہودن زینب کو بلوایا۔ وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے۔ وہ بولی آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے بازو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس بازو نے میرے ہاتھ میں ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اس میں زہر ملا دیا تھا، اس خیال سے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی حد تک اس کو معاف کر دیا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ جنہوں نے کھایا تھا انتقال فرما گئے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت بشر بن برہ نے انتقال فرمایا اور ان کے قصاص میں اس یہودن کو قتل کر دیا گیا۔ اسی سال سن 7 ہجری میں حضرت خالد بن ولید فاتح شام اور حضرت عمرو بن الاس فاتح مصر ایمان لائے۔ اب ہجرت کا 8واں سال ہم بیان کریں گے۔ 7واں سال کمپلیٹ ہو گیا۔ 8ویں سال میں جو پہلا واقعہ ہے وہ غزوہ موتا ہے۔ جمادی الاول میں غزوہ موتا پیش آیا۔ یہ تھا تو سریہ، مگر لشکر کی کثرت تعداد کی وجہ سے اس کو غزوہ کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر زدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ قیصر روم کے نام اپنا نام مبارک بھیجا تھا۔ جب قاصد موتا میں پہنچا، شرجیل بن عمرو خاصانی نے، جو قیصر روم کی طرف سے شام میں گورنر تھا، ان کو شہید کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نہایت ہی غمگین ہوئے اور 3000 فوج حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجی اور حکم دیا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے سردار ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر جانا کہ جہاں حارث بن عمیر کو شہید کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہدایت کر دی کہ پہلے ان کو دعوت اسلام دینا، اگر قبول کر لے تو جنگ کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیت الوداع تک فوج کی ہمراہی کی۔ جب شام کے گورنر شرجیل کو یہ خبر پہنچی تو اس نے 1,00,000 فوج تیار کی۔ ادھر قیصر روم بھی روم و عرب کی 1,00,000 فوج لے کر شہر بلقا میں خیمہ زن ہوا۔ مسلمان صرف 3,000 تھے اور قیصر اور شرجیل کی فوج 2,00,000 تھی۔ مسلمان موتا پہنچ گئے اور جنگ ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے بڑی بہادری سے پیدل ہو کر لڑتے اور شہادت پائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا دایاں بازو کٹ گیا تو علم
بائیں ہاتھ میں لے لیا، وہ بھی کٹ گیا تو بغل میں لے لیا، یہاں تک کہ شہادت پائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس پر 90 سے کچھ اوپر زخم تھے تلواروں برچھیوں کے، سب سامنے کی طرف تھے، پشت کی طرف کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بعد حضرت خالد بن ولید امیر لشکر مقرر ہوئے، وہ بھی نہایت شجاعت سے لڑے اور 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر پڑیں، مگر 2 لاکھ کا مقابلہ 3000 سے ممکن نہ تھا، اس لیے لشکر اسلام واپس مدینہ منورہ آ گیا۔ اس غزوے میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ اس غزوے کے بعد کچھ آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو گئے تھے کہ لوگ جو برا سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا واپس کیوں آئے واپس، اور پیٹ پھیر کے کیوں آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ واپس آئے دوبارہ جانے کے لیے، دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر یہ تھوڑا سا معاملہ حل ہوا تھا، ورنہ لوگ جو کافی ان لوگوں سے مطلب نفرت کرنے لگے تھے، لیکن پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ پھر غزوہ فتح مکہ، ماہ رمضان میں غزوہ فتح مکہ وقوع پذیر ہوا، اور اس کی وجہ قریش کا معاہدہ حدیبیہ توڑنا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر قریش سے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت حاطب بن ابی بلقا لہمی نے، جو بنو اسد بن عبد القرہ کے حلیف تھے، بنو ہاشم کی کنیز سارہ کے ہاتھ قریش کو ایک خط کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تیاروں کا بتایا تھا جو وہ قریش سے مقابلے کے لیے کر رہے تھے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے بتا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد کو رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ان سے فرمایا کہ روزہ خاک میں تم کو ایک سانڈی سوار عورت ملے گی، اس کے پاس قریش مکہ کے نام ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ وہ سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور سارہ کو روزہ خاک میں ہی جا ملے، اسے نیچے اتارا، خط کا پوچھا تو اس نے پہلے انکار کر دیا، مگر بعد میں کپڑے کی تراشی کا سن کر اپنے سر کے بالوں سے خط نکال کر حوالے کیا۔ جب خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ اے حاطب، تو نے یہ کیا حرکت کی؟ تو حاطب نے کہا میں دین سے نہیں پھرا، بلکہ میرے بال بچے مکہ میں قریش کے درمیان ہیں، اس لیے میں نے اپنے بال بچوں کے لیے قریش پر یہ احسان کیا تاکہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب اصحاب بدر میں سے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر پر مطلع ہے۔ باوجود ایسے سنگین جرم کے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ کو اہل بدر ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ ایک صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جیسے عشرہ مبشرہ کے بارے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی اور بعد میں وہ جو کچھ بھی کرتے رہے۔ تو اس کا جواب یہاں پر آ گیا ہے کہ اہل بدر کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کے بعد ایک مخبری تک کی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ نہیں یہ اہل بدر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے مطلع ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ فضیلت ہے اور یہ عشرہ مبشرہ کی بھی ہے، اصحاب بدر کی بھی ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، اور یہ صحیح ہے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان 8 ہجری کو 10,000 فوج لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ حضرت عباس جو اب تک مکہ میں مقیم تھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، وہ مقام حشفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے اپنے اہل و عیال کو تو مدینہ روانہ کر دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ مراء الزہران تھا، جہاں سے مکہ 1 میل سے بھی کم ہے۔ یہاں تمام فوج نے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے الگ الگ آگ روشن کی۔ قریش نے لشکر اسلام کی مقبری کے لیے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جو دستہ تھا اس نے انہیں دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ ابو سفیان ایمان لے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے
اور اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا، ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا، یا مسجد میں داخل ہوگا یا دروازہ بند کر لے گا، اس کو امن دیا جائے گا۔ موسم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ قبائل عرب کے ساتھ شہر کے سامنے سے داخل ہو اور صفا میں ہم سے آ ملیں اور کسی سے جنگ نہ کریں مگر صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو قریش کی ایک جماعت ساتھ لے کر جندمہ میں لشکر اسلام کے سامنے آ گئے اور حضرت خالد بن ولید کی فوج پر تیر برسانے لگے، جن سے حضرت جیش بن اشر اور قرز بن جابر فہری نے شہادت پائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً ان پر حملہ کیا اور 13 یا زیادہ کا کام تمام کر دیا تو وہ گھروں کو بھاگ گئے اور بعض پہاڑی پر چڑھ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرست کی تو انہوں نے عرض کیا کہ پہل مشرکین کی طرف سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء الہی بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے اور اپنے غلام کے لڑکے اسامہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا اور کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے چاروں طرف مہاجرین اور انصار تھے۔ بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حجرہ اسود کو بوسہ دیا، پھر طواف کیا بیت اللہ کے گرد، اور اوپر 360 بت تھے جس سے خانہ خدا بت خانہ بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس سے آپ بت کو گراتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے، سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، سچ آ گیا اور باطل نہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور نہ دوبارہ کرتا ہے، اور وہ منہ کے بل گرے جاتے تھے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف بتوں سے پاک ہو گیا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کنجی لے کر دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے نظر آئے جن کے ہاتھوں میں جوا کھیلنے کے تیر دیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ان کو غارت کرے، اللہ کی قسم ان دونوں نے کبھی تیروں سے جوا نہیں کھیلا۔ کعبہ کے اندر ہی ایک لکڑی کی کبوتری بنی ہوئی تھی جسے آپ نے دست مبارک سے توڑ ڈالا اور پھر تصویر مٹا دی گئی۔ پھر دروازہ بند کر کے آپ نے نماز پڑھی اور ہر طرف تکبیر کہی، پھر دروازہ کھول دیا۔ مسجد حرام قریش سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے بازو کو پکڑ کر یہ خطبہ دیا: ایک خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے گروہ کو تنا شکست دی۔ آگاہ رہو کہ تمام مفاخر یا خون یا مال ہر قسم کا سوائے کعبہ کی تولید اور حاجیوں کی سقائیت کے میرے ان 2 قدموں کے نیچے ہیں۔ آگاہ رہو کہ قتل خطا جو عمد کے مشابہ ہو، تعزیت سے ہو یا عصا سے، اس کا خون بہا 100 اونٹ ہیں جن میں سے 40 کے پیٹوں میں بچے ہوں۔ ایک گروہ قریش، خدا تم سے جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار دور کر دیا۔ خدا نے تم سے جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار دور کر دیا۔ تم لوگ آدم کی اولاد سے ہیں، تمام لوگ آدم کی اولاد سے ہیں اور آدم مٹی سے ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو کنبے اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 2۔ خطبے کے بعد آپ نے یوں فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں خطاب فرمایا: اے گروہ قریش، تم اپنے گمان میں مجھ سے کیسا سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ بولے نیکی کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی اور شریف برادر زادے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ اعلان عفو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ بیت اللہ کی کنجی آپ کے دست مبارک میں تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے عرض کیا کہ کنجی ہمیں عنایت ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کو عطا فرمائی۔ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک مسجد میں ہی میں تشریف فرما رہے
نماز کا وقت آیا تو آپ کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر اذان کہی۔ مسجد سے آپ کو کوئی صفحہ پر تشریف لے گئے، یا مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر کے آپ کے دست مبارک کو بیعت کی۔ مردوں میں حضرت معاویہ اور خواتین میں ان کی والدہ ہند بھی تھیں، جو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا گئی تھیں۔ عفو عام سے صرف 10 افراد مستثنی تھے جن کے لیے قتل کا حکم تھا، اور اس کی وجہ کچھ اور جرائم تھے۔ ان میں صرف 3 ابن قتل اور مقیس اور ابن قتل کی کنیز قریبہ قتل ہوئے، دونوں مرد قصاص میں قتل ہوئے، اور یہ عورت اسلام مخالف شعر گایا کرتی تھی۔ باقی سب کو امن دے دیا گیا اور وہ ایمان لائے۔ لائف آف محمڈن میں سر ولیم مور لکھتے ہیں کہ اس طرح عفو کے مقابلے میں حکم قتل کی صورتیں کالعدم تھیں، اور سزائے موت جہاں فی الوقوع عمل میں آئی، میں سیاسی مخالفت کے سوا اور جرموں کی وجہ سے غالباً روا تھی۔ جس عالی حوصلگی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے سلوک کیا، جس نے اتنی دیر آپ سے دشمنی رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ ہر طرح کی تحسین اور آفرین کے قابل ہے۔ یہ سر ولیم مور کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی غزوہ حنین ہے۔ فتح مکہ کا اثر قبائلی عرب پر نہایت ہی اچھا پڑا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم کو آپس میں نپٹ لینے دو، اگر وہ قریش پر غالب آ گئے تو سچے پیغمبر ہیں۔ اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو ہر قبیلے نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی، مگر حوازن کا قبیلہ جو مکہ اور طائف کے درمیان رہتے تھے اس فتح مکہ بہت ناخوش ہوئے۔ یہ ویسے پہلے سے ہی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، اس لیے فتح مکہ کی خبر ملتے ہی حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لشکر میں سوائے کعب و کلاب کے پورا حوازن، ثقیف اور نصر و جشم، سعد بن ابی بکر اور کچھ بنو ہلال شامل تھے۔ بنو ہلال ان کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف نصرہ تھا، جس کے حکم سے بچے اور عورتیں اور اموال بھی ساتھ تھے تاکہ لڑائی میں پیچھے نہ ہٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جاسوس حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی نے ان حوازن کی تیاریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تھا۔ آپ نے بھی تیاری شروع کر دی اور شوال 8 ہجری میں 12,000 کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لشکر کی کثرت دیکھ کر بعض لوگوں کی زبان سے بے اختیار نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ جب آپ حنین میں پہنچے تو صبح کے وقت آگے بڑھے۔ دشمن نے سب سے آگے سوار، ان کے پیچھے پیادے، ان کے پیچھے عورتیں، ان کے بعد بکریاں اور اونٹ تھے، اور کچھ فوج پہاڑ کی گھاٹیوں اور دروں میں چھپا دی تھی۔ اسلامی لشکر نے ایسا دھاوا بولا کہ کفار بھاگ نکلے۔ مسلمان غنیمت میں مشغول ہو گئے تو کفار نے ایک دوسرے کو پکارا اور مڑ کر حملہ کر دیا۔ اب کثرت پر ناز کرنے والوں کو بڑی ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ لشکر اسلام میں بہت سے ایسے نوجوان تھے جو ذرہ کے بغیر صرف عام لباس میں تھے، تو حوازن اور بنو نصر کی جماعت نے جو تیر اندازی میں مشہور تھے، تیروں کی بارش کر دی، جس سے تمام اسلامی فوج پیچھے ہٹ گئی اور منتشر ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند اصحاب کرام رہ گئے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالات میں بھی دشمن کی طرف اکیلے ہی بڑھنے لگے، مگر اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم شفقت اور عقیدت کی وجہ سے آپ کو روک رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے خچر کی لگام، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب تھامے ہوئے تھے کہ آگے نہ بڑھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں پیغمبر ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، او گروہ انصار، او بیت رضوان والو، اے سورہ بقرہ والو۔ اس آواز کا کان میں پڑنا تھا کہ لبیک لبیک کہتے ہوئے سب جمع ہو گئے۔ پھر جو لڑائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو لڑائی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین نازل فرمائی گئی اور ایسی فوجیں اتاری گئیں جو نظر نہیں آتی تھیں۔ لشکر کفار کو شکست ہوئی،
سورہ توبہ آیت 4 میں حنین کا ذکر اس طرح آیا ہے، اللہ نے تم کو مدد دی بہت میدانوں میں، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترائے، پس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود فراغی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر ہٹے، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور وہ فوجیں اتاریں جو تم نہ دیکھ سکتے تھے، اور کافروں کو عذاب کیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی، پھر خدا اس کے بعد توبہ قبول کرے گا جس کی چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد جنگ اوطاس ہے۔ کفار کی شکست خوردہ فوج کچھ اوطاس میں اور کچھ طائف میں جمع ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فوج حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شری کی سرداری میں اوطاس بھیج دی۔ درید بن سما یہاں کام آیا۔ قبیلہ بنو جشم کے ایک شخص نے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران میں تیر مارا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس کو جہنم رسول کر دیا، پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر قیادت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو آپ نے زبردست جنگ کی۔ جنگ کے بعد دشمن کو شکست دی۔ اسیران جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کی اس پر بٹھایا اور مرحبا کہا، پھر فرمایا جی چاہے تو میرے ہاں عزت سے رہو اور اپنی قوم میں جانا چاہو تو جہاں پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے اپنی قوم میں رہنا پسند کیا، ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام و کنیز اور ایک اونٹ دے کر بڑے احترام سے ان کی قوم میں پہنچا دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اوطاس سے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو عامر کی دعا کی درخواست پہنچائی تو آپ نے دونوں کے لیے دعا کی۔ محاصرہ طائف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد کہ غنیمتیں اور اسیران جنگ کو جائرانہ میں بھیج دیا جائے، بذات خود طائف کی طرف روانہ ہوئے اور طفیل بن عمرو دوسری کو بت ذوالکفین کے منہدم کرنے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ اپنے قبیلے سے مدد لے کر طائف پہنچو۔ حضرت طفیل اپنی قوم کے رئیس تھے۔ بت کو جلانے کے بعد آپ قبیلہ دوست کے 400 آدمی اور دبابہ اور منجنیق لے کر طائف میں حاضر ہوئے۔ ثقیف اوطاس سے بھاگ کر طائف چلے آئے اور ایک قلعے میں 1 سال کا سامان لے کر پناہ گزین ہو گئے۔ لشکر اسلام یہاں پہنچ گیا۔ اسلام میں پہلی دفعہ قلعہ شکن آلات استعمال ہوئے۔ جب مسلمانوں نے منجنیق نصب کی تو قلعے والوں نے تیروں کی بارش کر دی، اس میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ جب دبابہ استعمال کیا گیا تو ثقیف نے لوہے کی گرم سلاخیں برسائیں جس سے دبابہ جل گیا اور نقصان بھی ہوا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا جو کفار کا غلام قلعے سے ہمارے پاس آئے گا وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ اس پر 23 غلام قلعے سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی تعلیم دینے کے لیے اور متکفل کرنے کے لیے ایک کو مسلمان کے حوالے کر دیا۔ 2 ہفتے کے محاصرے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد محاصرہ اٹھا لیا اور دعا کی یہ خدا تو ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان بنا کر لا۔ اس دعا کی برکت سے 9 ہجری میں ثقیف کے وفد نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جائرانہ تشریف لائے۔ یا حنین و اوطاس والوں کی غنیمتیں جمع تھیں جن میں اسیران جنگ، عورتیں اور بچے 6000 تھے، اونٹ 24000، بکریاں 40000، چاندی 4000 اوقیہ۔ آپ نے 10 دن سے زیادہ حوازن کا انتظار کیا، نہ آنے پر یہ مال غنیمت قریش و مہاجرین کو دے دیا مگر انصار کو کچھ نہ ملا۔ اس پر انصار کو رنج ہوا اور انہوں نے کچھ باتیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو انصار کو طلب فرمایا۔ جب انصار آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے جو تمہاری نسبت میرے کان میں پہنچی ہے؟ انصار نے کہا کہ وہ سچ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، مگر وہ ہم میں سے کسی دانا نے نہیں کہا، نوجوانوں نے ایسا کہا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد یوں خطاب کیا، اے گروہ انصار، کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی، اور تم پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو جمع کر دیا، اور تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو دولت مند کر دیا۔ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جملے پر
کہتے جاتے تھے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور فضل ہے۔ آپ نے فرمایا خدا اگر تم چاہو تو یہ جواب دو، میں ساتھ ساتھ تمہاری تصدیق کرتا جاؤں گا۔ تم ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ لوگوں نے تمہاری تکذیب کی تھی مگر ہم نے تمہاری تصدیق کی، لوگوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تھا ہم نے تمہاری مدد کی، لوگوں نے آپ کو نکال دیا تھا ہم نے تمہیں پناہ دی، آپ مفلس تھے ہم نے جان و مال سے آپ کی ہمدردی کی۔ پھر فرمایا کہ میں نے تالیف قلوب کے لیے اہل مکہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ اے انصار کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ؟ اللہ کی قسم تم جو کچھ لے جا رہے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے جا رہے ہیں۔ اگر لوگ کسی وادی یا درہ میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا درہ میں چلوں گا۔ یہ سن کر انصار پکار اٹھے یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، اور ان پر اس قدر رغبت طاری ہوئی کہ روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں۔ جب جارانہ میں اسیران جنگی تقسیم ہو چکی تو حوازن کا وفد حاضر خدمت ہوا۔ آپ کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ حوازن سے تھیں۔ اس وفد میں آپ کا رضائی چچا ابو برخان بن عبد العزیٰ سعدی بھی تھا۔ وفد نے اپنی قوم کی طرف سے اسلام قبول کیا اور آپ کی دست مبارک کو بیعت کی اور اپنی تقریروں میں رضاعت کا حوالہ دے کر مہربانی کرنے احسان کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے کافی انتظار کے بعد غنیمتیں تقسیم کی ہیں، اب آپ غنیمتیں یا اسیران میں سے ایک اختیار کر لو۔ تو وفد نے اسیران کا انتخاب کیا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا تمہارے بھائی مسلمان ہو کر آئے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ اسیران واپس کر دو۔ اس پر تمام انصار و مہاجرین نے بغیر کسی عوض کے اسیران کو واپس کرنا قبول کر لیا اور 6000 اسیران رہا کر دیے گئے۔ یہ آج ہمارا 8 ہجری کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم 9 ہجری کے بعد کے واقعات بیان کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا اسلامی ہسٹری چینل، اسلامک اسی طرح کے واقعات کے بارے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔